اس آیت کریمہ سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جو متقی ہوتا ہے، تقوی گزار ہوتا ہے، وہ معصوم نہیں ہوتا۔ کوئی یہ زعم کرے، یہ گمان کرے کہ جو متقی ہو گیا تو اب وہ معصوم عن الخطا ہو گیا، ایسا نہیں۔ اس سے غلطیاں ہوں گی، اس سے بھی گناہ ہوں گے، اس سے بھی فحش کام ہو سکتے ہیں، اس سے بھی نفس پر ظلم ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے متقیوں کی صفت میں یہ نہیں کہا کہ وہ فحش کام نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا کہا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب بھی ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا جب بھی وہ اپنے نفس پر ظلم کر لیتے ہیں تو فحش کام کا ہو جانا یہ کوئی تقوی پر کوئی انسان کی آنچ نہیں آ جائے گی، یہ تقوی پر کوئی آنچ نہیں ہے۔ کب؟ جبکہ بندہ جو ہے، متقی جو ہے، اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے اور اس گناہ کو چھوڑ دے، اس وقت تک تقوی پر اس کی کوئی حرف نہیں آئے گا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس کا دل اس گناہ کے کرنے سے سیاہ ضرور ہوگا، اس پر سیاہ نقطہ ضرور لگے گا۔ گناہ جب بھی انسان کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ دل سیاہ ہوتا ہے، ایک نقطہ اس پر لگ جاتا ہے، اور جب تک توبہ نہیں کرتا، اس گناہ سے باز گیا تو وہ برقرار رہتا ہے، اور پھر مزید کیا تو بڑھتا جاتا ہے، اور اگر توبہ استغفار نہیں کرتا ہے تو بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر مہر بھی لگا دیتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس طرح سے بیان فرمایا کہ آدم کا ہر بیٹا یعنی ہر انسان خطاؤن، غلطی کرنے والا ہے، خطا کرنے والا ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن ان خطا کاروں میں، غلطی کرنے والوں میں بہترین خطا کار کون ہے؟ التوابون، مسلسل توبہ کرنے والے۔ اور اسی طرح حدیث میں اس طرح سے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ رب العالمین تمہیں ہٹا کر کچھ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ سے استغفار کریں گے اور اللہ رب العالمین کو بخش دے گا۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان کو گناہ پر ابھارا جا رہا ہے، بلکہ گناہ بشری تقاضے کے تحت ہو جائے گی، انسان شیطان کے اور نفس کے جال میں پھنسے گا اور پھنسنے کے بعد گناہ کر لے گا، کر بیٹھے گا، لیکن اس پر مصر نہیں رہے گا، شیطانی روش نہیں اختیار کرے گا، بلکہ توبہ استغفار کرے گا۔ اللہ کو پسند ہے کوئی گناہ کرنے کے بعد استغفار کرے، یہ اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، تو غفور اللہ کی شان غفور کب پوری ہوگی؟ جب لوگ توبہ کریں گے، جب نا اللہ مغفرت سے مغفرت ماریں گے، جب نا اللہ تواب ہے، تو تواب، شان تواب یعنی توبہ قبول کرنے والا کب ہوگی؟ شان جب لوگ توبہ کریں گے، جب بغیر گناہ کے تو کوئی توبہ کرے گا؟ تو یہ بات سیکھنے کو ملی، والذین اذا، تو یہ کوئی کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں، کوئی علماء ہیں تو علماء ایسے ہونے چاہیے کہ غلطی ہوئے نا، اسی انسانوں میں سے تو علماء ہیں نا، غلطی نہیں ہوگی، ہو سکتی، تو ایسے تعین و تشریح کرتے ہیں، ایسے کیسے لگتا ہے یہ فرشتے ہیں، ان سے غلطی ہونا ہی نہیں چاہیے، ہو گئی تو بہت بڑا بوال ہے، ایسے ان کے ساتھ سلوک کریں گے، لگتا ہے کہ یہ عام آدمی، وہ خاص ہے، یہ حقیقت ہے، ان کی غلطی سنگینی میں بڑی ہو جاتی ہے، لیکن ایسا تو ہرگز نہیں کہ غلطی ہوگی نہیں اس سے، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے، کوئی اچھا آدمی تو اس سے غلطی کبھی کبھی ہو جائے گی، اور ہونا یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے، لیکن کیا ہے اصل چیز یہ ہے ذکر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، استغفار ہونا چاہیے، مصر نہیں رہنا چاہیے وہاں پر۔ ہماری شان کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ گناہ پہ گناہ ہوئے جائے، نہ استغفار ہے، نہ توبہ ہے، نہ گناہ سے تائب ہونا ہے، نہ اس سے لوٹنا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے جو سیکھنے کو ملی ہے وہ یہ کہ اس آیت کریمہ نے یہ بتایا کہ گناہ کی دو قسمیں، ایک فواحش ہوتی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے فحش ہو جائے، اور کیا کہا، او ظلموا انفسهم، تو فواحش کے علاوہ ایک ظلم ہے، نفس پر ظلم کرنا، یہ بھی ایک معصیت ہے، اور فواحش کی معصیت، کیونکہ جو بیچ میں واو آیا نا، وہ او آیا، او، یہ او عربی زبان میں کئی معنی کے آتا ہے، ایک آتا ہے نوع بتانے کے لیے، قسم بتانے کے لیے، تو اس سے پہلے ایک قسم ہے، اس کے بعد ایک قسم ہے، جب ان سے فحش کام ہو جاتے ہیں یا پھر نفس پر ظلم ہو جاتا ہے، یا پھر نفس پر ظلم ہو جاتا ہے، تو دو قسم ہوگی، ایک ہوتا ہے صغیرہ، ایک ہوتا ہے کبیرہ، جس کو ہم اردو زبان کو لیں گے چھوٹے گناہ بڑے گناہ،
یہ تو علماء اس بات پہ اتفاق ہے کہ چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے بڑے گناہوں کے درمیان ضابطہ کیا ہے اس میں اختلاف ہے تھوڑا سا، کہ کس گناہ کو ہم چھوٹا گناہ کہیں گے اور کس گناہ کو ہم کبیرہ گناہ کہیں گے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ کبیرہ گناہ معدود ہے، اس کی گنتی ہے، کچھ علماء نے کہا، اور انہوں نے شمار کر کے بتایا کہ اتنے ہی گناہ ہیں جو کبیرہ کہلاتے ہیں۔ وہ کتاب آپ کو کتاب الکبائر پڑھیں گے تو آپ کو اس میں سارے کبیرہ گناہوں کی فہرست ملے گی، بڑے بڑے گناہ اس کی پوری فہرست گنایا الگ الگ، اور الگ الگ علماء نے الگ الگ تعداد گنائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ پہلا گناہ ہے کبیرہ، یہ دوسرا گناہ ہے کبیرہ، یہ 10ویں نمبر پر گناہ ہے کبیرہ، ایسے پورا گنایا گیا ہے، اس کی بھی الگ الگ تعداد ہے۔ بعض علماء نے کہا نہیں، کبیرہ گناہ یہ محدود ہے، معدود نہیں، یعنی اس کی گنتی نہیں ہے بلکہ وہ محدود ہے۔ محدود کا مطلب معنی اس کا یہ ہے کہ کچھ وصف شریعت میں بتائے گئے ہیں، اس صفت والے گناہ کو ہی کبیرہ گناہ کہیں گے۔ اب وہ کیا وصف ہے؟ تو ایک وصف یہ بتایا کہ جس گناہ میں دنیا میں حد جاری ہوتی ہے، حد کی بات شریعت میں کہی، اس پر حد جاری ہوگی، سزا ملے گی، تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر زنا ہے، اس پر حد رکھی گئی ہے، چوری ہے، اس پر بھی شریعت میں ایک حد یعنی سزا رکھی گئی ہے، اور اسی طرح کسی پر جھوٹا الزام لگانا اگر ثابت نہیں کر سکا تو اس پر بھی ایک حد جاری ہوتی ہے، ایک سزا دی گئی ہے شریعت کے قوانین میں۔ تو یہ جتنی حد مقرر اس پر کہی گئی ہے نا، سزا دی جائے گی، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ایک صفت، جس صفت کے جس گناہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس پر اتنے کوڑے ہیں، اتنی سزا ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو اس کو کبیرہ گناہ ہے، یہ ضابطہ ہے۔ دوسرا ضابطہ کچھ علماء نے یہ کہا کہ ہر وہ گناہ جس پر لعنت کی بات کہی ہو، اللہ کی لعنت ہو، رسول کی لعنت ہو، انسانوں کی لعنت ہو، ایسی بات کہی گئی ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں اس طرح آیا، لعن اللہ من آوى محدثا، اس شخص پر لعنت ہو جو کسی بدعتی کو، دین میں گڑ گڑ کر عبادتیں بنانے والے کو اگر پناہ دے دے تو اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو بدعتی کو پناہ دینا، ایسے انسان کو جو دین میں گڑ گڑ کے عبادتیں بناتا ہو، اس کو جو ہے اپنے گھر پناہ دینا ہے، اپنی پناہ میں رکھنا، ایسے شخص پر لعنت کی گئی ہے۔ تو لعنت کی بات جس پر کہی گئی کبیرہ گناہ ہوگا۔ کون سا کبیرہ گناہ ہوگا؟ کسی بدعتی کو اپنے گھر میں جگہ دینا یا پناہ دینا، یہ لعنت ہے۔ لعنت کی بات کی تو کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح ایک آیا، لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت دینے والے، رشوت لینے والے، اس کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ لعنت ہے ایسی شخص پر۔ یہ بھی کیا، اس طرح کی جتنی گناہ جن کے بارے میں لعنت کی بات کہی گئی ہے وہ سب کیا کون سے گناہ ہیں؟ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ۔ اسی طرح کچھ علماء نے یہ کہا کہ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ سے ناراض ہے، ان سے غصہ ہے۔ مثال کے طور پر قاتل کے بارے میں کہا ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہے۔ قاتل کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ اس پر اللہ کا غضب ہے۔ تو غصے کی بات جب اللہ کی کہی گئی ہے کسی عمل پر، قتل پر، تو یہ کیا ہوگا؟ کبیرہ گناہ۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ہر وہ گناہ جس پر آخرت میں وعید بتائی گئی ہے، آخرت میں سخت وعید بتائی گئی ہے، سزا کی بات کہی ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے فلاں اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ جہنم میں ہے، کسی نے ایسا کیا تو وہ جہنم میں جائے گا، ہے نا؟ ایسی بات کی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ یا اس طرح سے بات کی جس کا ازار، جس کا کپڑا جو نیچے والا کپڑا ہوتا ہے وہ دونوں ٹخلوں سے نیچے رہا ففی النار، تو وہ جہنم میں ہے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ۔ کیا ہے یہ؟ کبیرہ گناہ ہے۔ جس کا ٹکنا ازار جو ہوتا ہے یا نیچے والا کپڑا ٹکنے سے نیچے نہ ٹکے گا تو مطلق کہا گیا ہے کہ ایسا شخص جو ہے جہنم میں جائے گا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ کبیرہ گناہ ہے، اور سنتوں سے یہ چیز واضح ہے۔ تو ایسی بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز جس پر خصوصی سزا کی بات کہی ہو، چاہے دنیاوی سزا ہو چاہے اخروی سزا ہو، وہ کبیرہ گناہ کہلائے گا۔ اور وہ تمام چیزیں جس سے منع کیا گیا ہو اور اس میں خصوصی سزا کا ذکر نہیں کیا گیا ہو تو ایسا عمل جو ہے صغیرہ گناہ، چھوٹا گناہ کہلائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر دھوکہ دینا، تو دھوکے کو ہم کیا کہیں گے؟ بڑا گناہ ہے، کسی کو دھوکہ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں، خارج کر دے گا اس کو، یہ کبیرہ گناہ۔ اسی طرح پڑوسی کو تکلیف دینا، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے،
تکلیف نہ دے حکم دیا تکلیف دینا یہ کبیرہ گناہ ہو گیا. ایسی بہت ساری بات ہیں. اور اسی طرح کبیرہ میں بھی کچھ کیٹیگری ہے. کیا ہے؟ کبیرہ میں بھی اور بڑا. ایک کبیرہ یعنی بڑا ہے اور ایک بڑے میں بھی بڑا ہے. اس میں کیسے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ میں بھی بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ ٹھیک ہے، جیسے شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، یہ تو بہت. اور اسی طرح جو ہے جادوگری، سیکھنا سکھانا، جادو کرنا، اس طرح بہت سارے حدیث کے اندر پوری فہرست آئی ہوئی ہے پوری ترتیب سے. لیکن یاد رکھیں اس کے باوجود بھی صغیرہ گناہ اگر مسلسل انسان کرتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے گناہ مسلسل کرتا ہے، اس کو ہلکا سمجھتا ہے، تو وہ بھی کبیرہ کی درجے میں چلے جاتے ہیں. اور بسا اوقات گناہ کی سنگینی اور مفاسد اور اس کے نقصانات کی وجہ سے بھی اس کے مراتب آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. اس کی مراتب جو ہے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. بہرحال اس آیت کریمہ میں یہ تقسیم بتائی گئی ہے کہ کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں، اور اس کے ضابطے بھی ہم نے آپ کو بیان کر دیے. اور یاد رکھیں چھوٹے گناہ کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھو کرتے وقت. ہر وہ کام جو رسول اللہ کے مخالف ہو، اللہ کی شریعت کے مخالف ہو، وہ سب جو ہے گناہ ہی کہلاتے. اور مسلسل انسان اس کو حقیر سمجھ کر، اس کو ہلکا سمجھ کر کرتا رہے گا تو وہ کبیرہ گناہ کا. جیسے سنتوں کے بارے میں ہے کہ نماز سے پہلے کی بات کی سنتیں مسلسل کوئی چھوڑتا ہے اس کو ہلکا سمجھ کے، چلو پڑھ لیں گے، چلو پڑھ لیں گے، چلو، وہ کیا ہو جاتا ہے کبیرہ گناہ. اب کہیں گے فرض نہیں ہے کیوں ہو گیا، لیکن مسلسل کرے گا تو، دوام کے ساتھ کرے گا تو، ہلکا سمجھ کے کرے گا تو. ایسی سنت کے بارے میں کوئی بھی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آ گئی ہے شریعت میں اور بتا دی گئی ہے، اور اگر اس کو ہلکا سمجھ کے انسان مسلسل نہیں کرتا ہے کہ یہ چلے گا، یہ چلے گا، یہ چلے گا، تو کبیرہ گناہ میں چلے گا. اس کے بارے میں یہ اس پر اجر رکھا گیا ہے. تو یہ بات ہوئی. تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے، آخری بات ہے وہ یہ کہ گناہ کرتے وقت یا کرنے کے بعد متقیوں کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ فوراً سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ اس پر توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. تو توبہ میں جلدی کرنا اور استغفار میں جلدی کرنا، یعنی اس میں تاخیر نہ کرنا، یہ متقیوں کی صفت میں سے ایک صفت ہے. اب اپنے آپ کو متقین میں ہم ہے یا نہیں، وہ ہم اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں. اگر ہم توبہ میں جلدی کرتے ہیں، استغفار میں جلدی کرتے ہیں، گناہوں سے رک جانے میں جلدی کرتے ہیں، اس میں بالکل تاخیر نہیں کرتے ہیں، تو یہ متقی لوگوں کی صفت موجود ہے. اچھا، یہ جو جلدی کرنا ہے کیا یہ واجب ہے؟ تو جواب ہے ہاں واجب ہے، ضروری ہے. کیونکہ توبہ جب انسان کی اجل یعنی مدت پوری ہو جائے اور اس کی موت آ جائے، غرغرے کی حالت میں انسان نزا کی حالت میں آ جائے، موت کی کیفیت میں پہنچ جائے، تو لا تقبل، توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. توبہ کب قبول نہیں ہوتی؟ جب فرشتے دکھائی دینے لگ جائے موت. اب توبہ کریں، توبہ قبول نہیں ہوتی. یا پھر قیامت جب سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، مغرب سے نکلنے لگ جائے کہ توبہ قبول نہیں ہوگی. قیامت برپا ہو گیا تو توبہ قبول نہیں ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ توبہ میں جلدی کرنا ضروری ہے. انسان نہیں جانتا اس کی موت کب آ جائے گی، تو جتنا جلدی ہو سکے انسان اپنے گناہ سے رک جائے، توبہ کر لے، استغفار کثرت سے کرے بغیر کسی تاخیر کے. اور اسی طرح ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم، بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، اور استغفار نہیں کرتے. گناہ بھی کرے اللہ معاف کرنے والا ہے، بیٹھے ہوئے نماز چھوڑ کے بیٹھے ہوئے اللہ معاف کرنے والا ہے، چلو تم دکھائے، کسی چیز سے نہیں رک رہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. یہاں پتہ ہے جب آپ منع کریں گے کہ چلے گناہ چھوڑ دیجئے یہ سب، کہتے اللہ غفور رحیم اور مغفرت ہی نہیں مانگتے اللہ سے، توبہ ہی نہیں کرتے اللہ رب العالمین سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا واستغفر لذنبک، اے نبی آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. کون سا گناہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ کیا؟ انبیاء سے کون سا گناہ؟ انبیاء تو معصوم الخطا ہوتے ہیں، پھر ان کو کیوں کہا جا رہا ہے مغفرت مانگیے؟ مقصود یہ ہے کہ سب سے کہا جا رہا ہے. اور اس طرح واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. معافی مانگو گے تب غفور الرحیم ہے. اب تک تم معافی نہیں مانگو تو غفور الرحیم کا کیا مطلب ہے؟ ہماری بات سمجھ. کہنے کا مقصد یہ شیطان کی چالوں میں سے چال یہ ہے کہ تصویف کرواتا ہے، یعنی دیکھو دیکھا جائے گا، سب دیکھ لیا جائے گا، بعد میں معافی بھی مانگ لیں گے، بڑھاپا آ جائے گا، سب دیکھ لیں گے. تو یہ سب اچھی چیز نہیں ہے، یہ سب منافی ہے تقویٰ کے. انسان کو اس سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. مزید اور کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما اور ان تمام باتوں کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرما.